السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جادو کی اقسام، ان کے علامات اور ان کے توڑ کے حوالے سے اور ان کے علاج کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس میں سے پہلی جو سب سے قسم ہے جادو کی وہ ہے سحر تفریق۔ سحر تفریق کا مطلب یہ ہے کہ جدائی ڈالنے والا جادو۔ تفریق اور جدائی دو اشخاص کے درمیان ہو سکتی ہے، وہ دو اشخاص کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ باپ بیٹے کے درمیان تفریق، ماں بیٹی کے درمیان تفریق، والدین اور اولاد کے درمیان کوئی نفرت تفریق پیدا کرنا، جدائی ڈالنا، یا دو پارٹنر ہیں، کاروبار کے پارٹنر ہیں یا کسی بھی چیز ان کے درمیان جدائی ڈالنا، اور سب سے اہم یہ کہ خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں بھی ہے۔ وَيُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ ٹھیک ہے، تو جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، اس کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ باقی بھی ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ابلیس جو ہے یہ پانی پر اس کا تخت ہے اور یہ روزانہ اپنے کرندے بھیجتا ہے، دنیا میں پھیل جاتے ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ ان سے کارگزاری سنتا ہے کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا، ان سے اچھی طرح سنتا ہے، اور ہر ایک کی وہ اس سے وہ اتنا مطمئن نہیں ہوتا کوئی بڑا کام کیا۔ لیکن ایک شیطان ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، طلاق کروا کے آیا ہوں، تو اس کو شیطان اپنے گلے کے ساتھ لگاتا ہے اور کہتا ہے تم نے واقعتاً بڑا کام کیا ہے۔ اس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، کیونکہ یہ جدائی دو افراد کی جدائی نہیں ہوتی، یہ دو خاندانوں کی جدائی ہوتی ہے، دو قوموں کی اور دو قبیلوں کی جدائی ہوتی ہے، اور یہ ایسی جدائی ہوتی ہے کہ جو بعض اوقات ملکوں کو جنگوں کی صورت میں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور پھر اس سے اور کئی مسائل جو کھڑے ہوتے ہیں، فحاشی اور یعنی کے اڈے بنتے ہیں، زنا کے اڈے کھل جاتے ہیں، کیونکہ ایسی عورتوں کے ساتھ اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کی شادی کے مسائل بن جاتے ہیں، اور کئی طرح کے مسائل، پھر دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں، قتل و غارت گری ہو جاتی ہے بعض اوقات، تو اس لیے شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ بہرحال سحر تفریق کی کچھ علامات ہیں، یعنی یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ کسی پر سحر تفریق ہے، تو اس کی تجربے کی بنیاد پر کچھ علامات ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی علامت آپ کو نظر آئے تو آپ یقین کر لیں کہ جی اب جادو ہے ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ علامت ہوتی ہے، ایک نشانی ہوتی ہے، کبھی وہ صحیح بھی ہوتی ہے، کبھی غلط بھی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہیں، تجربے کی باتیں ہیں، تجربات سے یہ باتیں سامنے آئی ہیں، لہٰذا اگر ان میں سے دو چار علامتیں اکٹھی ہی کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر اس بات پر غور کیا جا سکتا ہے کہ واقعتاً اس پر کچھ ہے، جادو وغیرہ کا مسئلہ ہے، اور پھر اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، ورنہ بلا شبہ کوئی ایک علامت کو دیکھ کر شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک علامت سحر تفریق کی یہ ہوتی ہے کہ محبت اچانک نفرت اور بغض میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اچانک کے لفظ کو ذرا یہاں پر سمجھیں، محبت اچانک نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے محبت نفرت میں تبدیل ہونے میں پیریڈ لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، کہ ایک پارٹنر نے کوئی غلطی کی، دوسرے نے اس سے کہا یار تم نے یہ کیا کیا، چلو جی معافی تلافی ہوگی، ختم ہوگی بات، پھر کیا کوئی 6 مہینے، سال، 2 سال بعد جا کر بار بار کرنے سے پھر وہ آخر کار ان کا آپس میں اختلاف ہوا اور جدائی ہوگی۔ ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کے واقعات تو اکثر و بیشتر ہوتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہے اچانک، ایسے منٹوں میں، لمحوں میں یا دنوں میں اچانک جو ہے محبت نفرت میں تبدیل ہوگی، تو یہ ایک علامت ہے سحر تفریق کی۔ ایک علامت سحر تفریق کی یہ ہے کہ دونوں کے درمیان بہت زیادہ شکوک و شبہات پیدا ہو جائے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک دوسرے کا کوئی بھی عذر قبول نہ کرے۔ ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے تو ایک جو ہے نا وہ عذر کر رہا ہوتا ہے، یار ٹھیک ہے میں اپنی غلطی مان رہا ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی یار، میری عذر جو ہے سوری کرتا ہوں میں، لیکن دوسرا اس کی سوری کو قبول نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے نا، تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ شاید اس پر کوئی مسئلہ ہے کہ یہ سوری کو نہیں قبول کر رہا، شاید اس پر سحر تفریق کے اثرات ہیں۔ ٹھیک ہے نا، چوتھی ایک علامت یہ ہے کہ اختلاف کا سبب تو حقیر سا ہو، چھوٹا سا ہو، لیکن اس کو پہاڑ بنا دیا گیا ہو، یعنی چھوٹی سی ایک رائی سے اتنی سی بات پر بات چھڑی تھی اور بڑھتے بڑھتے وہ ایک پہاڑ بن گئی۔ ٹھیک ہے نا، یعنی بات چھوٹی سی تھی لیکن وہ ایک فریق ان میں سے اس بات کو پہاڑ بنا دی، سارے کہہ رہے سمجھا رہے ہیں یار اتنے کیا مسئلہ ہے، چھوڑو چھوٹی سی بات ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ اس پر شاید سحر تفریق ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک علامت سحر تفریق یہ ہوتی ہے کہ خاوند پر اگر سحر تفریق ہو تو اس کو بیوی اپنی بد شکل نظر آتی ہے، اور بیوی پر ہو تو اس کو خاوند اپنا بد شکل نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا،
تو یہ بد شکل کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں شادی جب ہوتی ہے تو ویسے ہی تو نہیں ہوتی یا زبردستی تو نہیں ہوتی. شادی سے پہلے کوئی کسی کو دیکھتا ہے، پسند کرتا ہے، اس کو لڑکی اچھی لگتی ہے یا لڑکا اچھا لگتا ہے، پھر منگنی ہوتی ہے، پھر خاندانوں کا ملنا ملانا ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے. ظاہر اس میں کافی سال لگتے ہیں، وقت گزرتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہیں. پھر شادی ہو جاتی ہے اور پھر شادی کے بعد اگر اچانک سے ایسا ہو جائے کہ خاوند کو وہ والی بیوی کہ جو کئی سالوں سے اس کو اچھی لگتی تھی، اچانک اس کی شکل اس کو گندی لگنا شروع ہو جائے، وہ کہ یہ کیا ہے، اس کی شکل جو ہے وہ بری لگنا شروع ہو جائے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس پر سحر تفریق ہوا ہے. چونکہ یہ جنات سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم خاوند کو اس کی بیوی کی شکل بری دکھاتے ہیں اور بیوی کو اس کے خاوند کی شکل بری دکھاتے ہیں. تو یہ سحر کے جو جنات شیاطین ہوتے ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک علامت یہ ہے. ایک علامت یہ ہے کہ یہ جن پر جادو ہوتا ہے اس قسم کا، وہ ایک دوسرے کے کاموں کو ناپسند کرتے ہیں. اور ایک اور علامت یہ ہے کہ ایک دوسرے کی جگہ کو ناپسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا جو ہے یہ پسند نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ اکثر یہ خاوند بیوی کے درمیان جب اس قسم کے جادو کے اثرات ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ اکٹھا بیٹھنا پسند نہیں کرتے. خاوند پر ہیں تو خاوند اکثر پھر گھر سے باہر رہتے ہیں، اور باہر رہتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، گھر کے اندر آتے ہیں تو ان کا موڈ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے. باہر جاتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے سحر تفریق کی. اب سحر تفریق کیسے ہوتا ہے؟ سحر تفریق اس طرح ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جب کسی کے دل میں کسی کے بارے میں حسد پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے. جادوگر اسے کہتے ہیں اس کے بال لاؤ یا اس کے کپڑے لاؤ یا اس کی فلاں چیز لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، یا وہ چیزیں نہ بھی ملیں پھر اور طریقے ہوتے ہیں. پھر وہ کوئی عمل کرتا ہے اور وہ عمل کر کے پھر شیاطین کی ڈیوٹی لگاتا ہے اور اس طرح پھر وہ یہ سحر تفریق کیا جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں اس کی اہم چیز کی طرف کہ اس کا علاج کیا ہے. تو اس کا علاج کے 3 مرحلے ہیں، ان کو یاد رکھیں آپ. علاج چاہے کرنے والا کوئی معالج راقی ہو یا آپ خود اپنے گھر کے فرد میں سے افراد میں سے کوئی یہ علاج کر رہا ہو، تو یہ 3 مراحل ہیں. ان تینوں مراحل کو سمجھ لیں. پہلا مرحلہ علاج کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو گھر کے اندر سے ایسی چیزوں کو نکال دیں کہ جو شریعت میں جن کی اجازت نہیں ہے. مثلا تصویریں ہیں، کیونکہ تصویریں فریم بنا کر، تصویروں سے مراد یہ ہے کہ زندہ تصویریں، جس طرح کسی آدمی کی تصویر، کسی زندہ جانور کی تصویر، یا مورتیاں یا اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، شعر بنا ہوا ہے جی فلاں، اس کے بنا کر وہ جس طرح مورتیاں بت وغیرہ ہوتی ہیں وہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں گھر میں. اس قسم کی جتنی بھی چیزیں گھر میں ہیں ان کو گھر سے نکال دیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے رحمت کے. تو جس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوں گے تو شیطان وہاں پر ان کا ڈیرا ہوگا. تو ہم نے فرشتوں کو بگایا ہوا ہے، شیطانوں کو بٹھایا ہوا ہے، تو ہمارے مسائل کیسے آئیں؟ تو ان چیزوں کو نکالیں تاکہ فرشتوں کا وہاں پر آنا جانا ہو اور پھر شیاطین کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی جنگ جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے. پہلا ایک چیز تو یہ کرنی ہے آپ نے. موسیقی سننا، گانے وغیرہ، میوزک، یعنی کوئی بھی غیر شرعی چیزیں، ان چیزوں کو سارا بند کر دیں. پاکیزہ رہیں، پاک رہیں، باوضو رہنے کی کوشش کریں. اب دوسرے مرحلے میں آپ نے علاج کرنا ہے. علاج اس طرح کرنا ہے کہ جو مریض ہے اس کو بٹھائیں، وضو کر کے، باوضو کر کے بٹھائیں، اور جو معالج ہے وہ بھی وضو کر لے. اب وضو کرنے کے بعد معالج نے کچھ آیات جو ہیں قرآن مجید کی ان کو پڑھنا ہے. ویسے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، اور ویسے یہ منزل کے نام سے یہ مل بھی جاتی ہیں. خیر اس میں کچھ چیزیں نہیں بھی ہوتی، لیکن میں آپ کو ساری بتا دیتا ہوں. مریض کو باوضو کر کے اپنے سامنے بٹھائے، معالج دونوں وضو کر لیں. پھر معالج دوسری اس میں ایک اہم بات یہ یاد رکھیں، اگر وہ عورت ہے مریض تو اس کے ساتھ اس کے محرم کا ہونا نہایت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو محرم کے بغیر کبھی بھی نہ کرے، اور اس کا باپردہ ہونا بھی ضروری ہے. کوشش یہ کر کہ اس نے غیر محرم یعنی معالج سے پردہ کیا ہوا ہو، برقعے میں ہو، اپنا نقاب کیا ہو، کیونکہ بے پردگی بھی گناہ ہے. تو گناہ کی حالت میں جو ہے وہ علاج نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو شریعت کی پابندی جو ہے یہ نہایت ضروری ہے. بہرحال معالج جو ہے مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کے، اور ہاتھ رکھ کر پھر وہ یہ جو ہے منزل پڑھنا شروع کر دے. یا میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں، یہ آیات ہیں. سورہ فاتحہ مکمل پڑھے، سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 بار بار پڑھے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163-64، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں، سورہ آل عمران کی آیت 18 تا 19، سورہ اعراف کی آیت 54، 55، 56، سورہ اعراف کی آیت 117 تا 122. ان آیات کو بار بار پڑھیں. سورہ یونس کی آیت 81، 82، اس کو بار بار پڑھیں. ان اللہ سیبتلہ. ٹھیک ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69، اسے بھی بار بار پڑھیں. سورہ مومنون کی آخری 4 آیات، سورہ صافات کی ابتدائی 10 آیات، سورہ احقاف کی 29 تا 33 آیات،
سورہ رحمان کی آیت 33 تا 36، سورہ حشر کی آخری 4 آیات، سورہ جن کی ابتدائی 9 آیات، سورہ اخلاص مکمل، سورہ فلق مکمل اور سورۃ الناس مکمل۔ یہ ایک پورا رقیہ ہے، اس کو پڑھنے میں 15-20 منٹ 25 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، اس کو جو ہے آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، جتنا پڑھیں گے بہتر ہے۔ اب اس کے پڑھنے کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں ظاہر ہوں گی۔ یا تو یہ ہوگا کہ مریضوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا، جس طرح وہ فریش بیٹھا ہوا ہے اسی طرح بیٹھا رہے گا، کچھ بھی نہیں۔ تو اس بات کی علامت ہوگی کہ اللہ کے فضل سے اس پر اس قسم کی کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل ہوا تو پھر اس کو کوئی دورہ پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، دورہ پڑ کے مرگی کا دورہ جس طرح کا ہوتا ہے، اور یا اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، رونا شروع کر دے گا، بوجھل ہو جائے گی، اور پھر اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ جن جو ہے شیطان جو ہے اس کی حاضری ہو جائے۔ تو حاضری ہو جائے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ آپ بات چیت کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس قسم کی جنات کی جو حاضری ہوتی ہے مریضوں پر، اس کے ساتھ بات کرنے کا وہ طریقہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر عاملین کرتے ہیں کہ ڈانٹ بہت زیادہ، وہ چیخنا چلانا، ڈنڈے مارنا، یہ وہ نہیں۔ آپ ایک مہذب انداز سے، کیونکہ جنات بھی ایک مخلوق ہیں جس طرح ہم انسان ہیں، ہمارا جب آپس میں کوئی بات ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو ہم مل بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اس طریقے سے آپ بات کریں، اس سے نام پوچھیں، اس کا دین مذہب پوچھیں، اگر وہ کسی غیر مذہب سے ہے تو اس کو اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو کوئی اسے کہیں کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، ہم آپ کو زبردستی مسلمان نہیں کرتے، لیکن آپ کو جس کام کے لیے ہم نے یہاں پر بیٹھے ہیں وہ آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کو اس مریض کو تنگ کرنا چھوڑ دیں۔ اور اس سے پھر یہ بھی پوچھیں کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے، کس نے بھیجے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ اس حوالے سے بتائے کہ مجھے آپ کی پھوپھی نے، چاچے نے، انہوں نے آپ پر تویز کرائے، تو اس بات پر اس کی یقین نہ کریں، کیونکہ وہ شیطان ہے، شیطان کا کام لڑانا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول کر آپ کو آپس میں لڑا دے، تو ان باتوں پر یقین نہ کریں۔ اس سے پوچھیں کہ جو تویزات وغیرہ یا جو عمل ہوا ہے وہ کہاں پر رکھا ہوا ہے، وہ اگر بتا دے تو وہاں پر جا کر فوری طور پر تلاش کریں، اگر مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، اس کو ضائع کر دیں، جادو ختم ہو جائے گا اثرات اس کے۔ نہیں تو پھر آپ اب پڑھتے رہیں، اسے کہیں کہ تم جاؤ یہاں سے، چھوڑو اس کو تنگ کرنا، اگر چلا جائے تو اچھی بات، نہ جائے تو آپ کہیں ٹھیک ہے نہ جاؤ، ہم پڑھتے رہیں گے۔ آپ پڑھیں گے، وہ چیخیں مارے گا، چلائے گا، اس کو تکلیف ہوگی قرآن کو پڑھنے سے، تو اس کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک وہ وعدہ نہ کر لے، ٹھیک ہے نا، جب وعدہ کر کے پھر چلا جائے تو پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے، کوئی 5-7 دن دیکھیں، پھر آ جائے تو پھر کریں۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایک مسلسل عمل ہے، جس طرح ہم اپنی جسمانی بیماریوں میں کرتے ہیں، کہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم بیماری کے لیے ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے دوائی دی اور دوائی کھائی ہم نے، اور وہ اس نے فوراً اثر کیا، ہم گھنٹے بعد ٹھیک ہو گئے، ہفتے بعد پھر درد ہوا تو ہم پھر نہیں کریں، ہم پھر جاتے ہیں، پھر ٹھیک ہوتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی اسی طرح ایک مسلسل عمل ہے، بار بار کریں، ہفتے بعد کریں، روزانہ ہو سکے روزانہ کریں، اور کئی دنوں تک کریں، اس وقت تک کرتے رہیں جب تک جان نہ چھوٹ جائے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ مریض کو شفا یابی مل جائے اور وہ جن جو ہے وہ جان چھوڑ کر چلا جائے، تو اس کے بعد پھر وہ مریض یہ وعدہ کرے کہ میں نے اللہ سے سچی توبہ کرے اور شرعی احکامات کی پابندی کرے، نماز، روزے، زکوٰۃ کی پابندی کرے، اور موسیقی اور گانے وغیرہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ خاص طور پر موقع محال کی جو مسنون اذکار ہیں، دعائیں ہیں، ان کا پابندی کے ساتھ اہتمام کرے، مثلاً گھر میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، باتھ روم میں جانے نکلنے کی دعا، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، کھانے کی دعا وغیرہ وغیرہ، چھوٹا سا کتابچہ مل جاتا ہے موقع محال کی دعائیں، ان کا بھی اہتمام کرے۔ اور صبح شام کے جو حفاظتی جو اذکار ہیں، معوذات، آخری 3 صورتیں ہیں، ان کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر پھونکنا، یہ ہو گیا۔ آیت الکرسی ہو گئی ہر نماز کے بعد، سوتے وقت وغیرہ، اعوذ بکلمات اللہ، بسم اللہ الذی لا یضر، یہ دعائیں ہوں گی، ان کا پابندی کے ساتھ اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جادو کی ایک اور قسم، اس کے علامات اور اس کے علاج پر۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔